اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء اور طالبات، معزز مکرم محترم سامعین، ناظرین، حاضرین، 228 آیات پاک سورۃ البقرہ کا ہم نے مکمل کیا تھا۔ فہم قرآن کی ہماری کلاس ہے۔ آج کے مسائل جو قرآن مجید نے بیان کیے وہ بہت اہم ہیں اور بہت سمجھنے کے قابل ہیں۔ آج کا رکوع جو ہے اس میں طلاق کے حوالے سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور قرآن مجید نے پہلا لفظ جو بولا ہے 229 آیت پاک کا، وہ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہے الطلاق مرتان۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ طلاق بس 2 بار ہی ہوتی ہے، یعنی 2 بار کا طلاق قرآن مجید کا لفظ اس لیے بولتا ہے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے نکاح کا تعلق جو ہے، انسان اسے ختم کرنا چاہتا ہے تو طلاق جو ہے وہ رکھی گئی ہے نکاح کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ 2 طلاق جو ہیں وہی کافی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے یہ لفظ اس لیے بولا کہ کیونکہ اس کے بعد رجوع کا حق یا نکاح کا حق انسان کے لیے باقی رہتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان 2 طلاقوں پہ رک جائے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے قرآن مجید نے یہ 2 طلاق کیوں فرمائی ہیں۔ یہ لفظ جو ہے آپ دیکھیں اس وقت کا جو سماج تھا یا اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس سے قرآن مخاطب ہے۔ پہلے انداز یہ تھا کہ مرد طلاق دیتے تھے۔ یہ جو طلاق کا رائٹ ہے، یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو کہ پہلے جس کی اصلاحات اسلام نے آ کے کی، جسے ٹھیک کیا اسلام نے آ کے۔ پہلے یہ تھا کہ مرد ایک طلاق دیتا تھا، رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ یعنی وہ زندگی بھر اگر ایسا کرتا رہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں طلاقیں دے دیتا تو اس کے طلاق کے رائٹ کی کوئی حد نہیں تھی، وہ جتنا چاہتا اس رائٹ کو استعمال کر سکتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ بس 2 طلاقوں تک، یعنی رجوع کا یا نکاح کا حق ہے، بس اس کے بعد کوئی حق نہیں ہے، یعنی عورت کی تذلیل کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک انصاری صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تمہیں جینے دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ تو صحابی انصاری جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، پھر جیسے ہی عدت گزرنے لگے گی اس سے پہلے میں رجوع کر لوں گا، اس طرح بس طلاق دیتا رہوں گا اور رجوع کرتا رہوں گا۔ یعنی طلاق کی بنا پہ تم ذہنی اذیت میں مبتلا رہو گی، اور رجوع میرا حق ہے، میں رجوع کر لوں گا پھر تم سے۔ رجوع قولی بھی ہو سکتا ہے اور رجوع فعلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بات کر کے بھی انسان رجوع کر سکتا ہے اور عملاً بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اب قرآن مجید دراصل یہ فرما رہا ہے، اس پس منظر میں دیکھیے کہ جب مرد کو رائٹ ہے لامحدود قسم کا،
یعنی یوں سمجھیے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں طلاق کا حق اسے حاصل ہے، مگر قرآن پورے سماج کے سامنے کہتا ہے بس اب 2 طلاقیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ جو لوگ اس مزاج کے ہوں کہ جنہوں نے ہزاروں طلاقیں دینے کا مزاج بنا رکھا ہو اور عورت کی تذلیل کا مزاج بنا رکھا ہو، وہاں پہ قرآن آ کے کہتا ہے بس 2 طلاق، بس اتنا رائٹ ہے آپ کا، اس سے زیادہ کا رائٹ نہیں ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو مرد ہے اس کو طلاق کا رائٹ دیا گیا، ہم اصل میں یہ نہیں دیکھتے کہ سماج میں اس سے پہلے اسلام نے جس چیز کی اصلاح کی ہے وہ کتنا خطرناک تھا اور کتنا افسوسناک تھا عورت کے لیے، کہ طلاق دے رجوع کر لے، طلاق دے رجوع کر لے، طلاق دے، بس یہی کام کرتا رہے، کھیلتا رہے، مذاق بنا کے رکھے اس کی شخصیت کو، کھلونا بنا کے رکھ دے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ عورت کھلونا نہیں ہے، آپ کو 2 طلاقوں کا رائٹ ہے، تیسری کے بعد ختم۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے طلاق کے 2 انداز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ ہے کہ جو مرد دینا چاہے اس حوالے سے کہ بھئی ایک طلاق علی المال ہے۔ طلاق علی المال کا کیا مطلب ہے؟ کہ مرد یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لیکن اتنا مال بھی تمہیں دوں گا، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ عورت سے ایک لحاظ سے جان بھی چھڑوانا چاہتا ہے، اور پھر سماجی مسائل بھی حل رکھنا چاہتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، عورت اگر مان جاتی ہے تو طلاق ہو جائے گی اسے۔ اور ایک ہے قرآن مجید جسے بیان کر رہا ہے، وہ ہے خلا، یعنی اگر طلاق کا حق جو ہے مرد کو حاصل ہے تو خلا کا حق عورت کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس آیت پاک میں کیا فرماتا ہے، 2 طلاق ہیں، یعنی ہزاروں طلاقیں نہیں ہیں، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے مرد کے پاس۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد اگر آپ نے اپنی خاتون کو روکنا ہے تو اچھے انداز سے روک لو، یعنی اسے بہترین زندگی دو، زندگی کے ساتھ چلنے کا روش اپناؤ، ایک انداز زندگی اچھا رکھو۔ فَإِمْسَاک، روک لو، یعنی مثال کے طور پہ اگر رجی طلاق ہوئی ہے، 1 طلاق ہوئی ہے تو آپ روک سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں۔ او تصریح بِإِحْسَان، یا اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو بہت احسن طریقے سے چھوڑیں، بہت خوبصورت انداز سے چھوڑیں اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ تذلیل کریں، توہین کریں، کریکٹر اسیسینیشن کرنی۔ روکنا ہے تو معروف انداز سے، اور اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو بے احسان انداز سے، یعنی خوبصورت رویے کے ساتھ جو ہے اسے چھوڑا جائے۔ یہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یہ مرد سے قرآن کہہ رہا ہے، نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لو مما آتیتموہن شیئا، کوئی بھی چیز اس سے جو تم نے ان خواتین کو دی ہے تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ اس میں یقیناً اگر وسعت نظر سے دیکھا جائے تو عورت کو جو گفٹ دیے ہیں، جو تعلق رکھا ہے، اس تعلق کی بنا پہ جو فیسلٹیز دی ہیں زندگی کے حوالے سے، اس کے علاوہ کوئی اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس سے واپس نہ لو۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی یہ تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب دونوں میں یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے لفظ حدود بولا ہے، آپ غور فرمائیں، حدود کا لفظ جو ہے یعنی وہ میاں بیوی کے باہمی جو تعلق ہے، یعنی جو میاں کے جو فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ میاں کے حقوق ہیں۔
حدود کا لفظ بولا یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے اللہ کے ارشاد کے مطابق جتنی نماز اہم ہے اتنے ہی مرد کے لیے بیوی کے حقوق اہم ہیں، اور اتنی ہی بیوی کے لیے مرد کے حقوق اہم ہیں۔ یعنی نماز جس طرح اہم ہے، روزہ جس طرح اہم ہے، زکوٰۃ جس طرح اہم ہے، اسی طرح جو ہے وہ میاں بیوی کے مابین جو تعلق ہے اور اس کے درمیان آنے والے حقوق و فرائض ہیں، وہ دونوں وہ اہم ہیں۔ حدود کا لفظ بولا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ نے باہمی تعلق کی بنیاد پر جو فرائض ہیں یا حقوق ہیں کتنے اہم قرار دیے ہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہم ان فرائض اور حقوق کو مذاق سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، قرآن مجید آگے فرماتا ہے پس اگر تمہیں خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں ہے ان دونوں پر گناہ، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، کہ عورت جو ہے وہ کچھ دے کر خلا لے لے اس سے۔ اب یقینی بات ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد عورت پہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو رائٹ ہوتا ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، نئے ایجاب و قبول کے ساتھ، اور عورت کے حوالے سے، عورت کے فیصلے کے حوالے سے ہوگا۔ آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے اب خلا جو ہے، ہم خلا کا جو لفظ بولتے ہیں وہ عورت کا رائٹ ہے، اور خلا کے بعد فقہا نے فرمایا ہے کہ عدت جو ہے وہ ایک ہی حیض ہوگی۔ ویسے طلاق جو ہے اس کے بعد جو ہے عدت 3 حیض ہم نے پیچھے پڑھی ہے، لیکن خلا کے بعد فقہا نے کہا ہے کہ ایک، بعض نے اگرچہ 3 بھی کہا ہے لیکن ایک جو ہے حیض وہ رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ رحم مدر میں اس نسبت کا بچہ تو نہیں ہے، اس حوالے سے عدت رکھی گئی ہے۔ تو پہلے ہی اگر حیض میں واضح ہو گیا تو خلا کے لیے ایک حیض ہے، آپ نے ٹھہرنا ہے خلا کے حوالے سے۔ اب خلا کرتے ہوئے اگر مثال ہے کہ عورت چونکہ وہ کر رہی ہے تو عورت جو ہے وہ، مرد اگر ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ میرا حق مہر واپس کر دو تو حق مہر واپس کیا جا سکتا ہے، یعنی حق مہر واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زور نہیں دیتا تو وہ حق مہر واپس نہ بھی لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ حق مہر سے زیادہ لینا چاہتا ہے تو فی الواقع وہ زیادتی کر رہا ہے اور اللہ کی حدود جو ہیں ان کو فراموش کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں مذاق نہ سمجھو۔ فلا تعتدوها، اور ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، یعنی حدوں سے آگے نہ بڑھو بلکہ جتنا اللہ نے طلاق کے حوالے سے یا خلا کے حوالے سے جو ایک رول بنایا ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے اب میں نے عرض کیا کہ خلا کے حوالے سے وہ کہے کہ بھئی مجھے فلاں 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 چیز دے دو، میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ زیادتی نہ کرے مرد، اور عورت بھی بے جا گھر کو نہ توڑے۔ قرآن چاہتا ہے کہ بے جا عورت جو ہے وہ گھر کو نہ توڑے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے یعنی آگے بڑھ جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔
آپ دیکھیے قرآن مجید نے جو ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے بڑا اہم ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں ظالم کا لفظ کیوں فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کا لفظ بول کے دراصل عدالت کو یہ انڈیکیٹ کیا ہے قرآن مجید نے کہ جو زیادتی کرے، جو ظالم بن جائے، اس کو تعزیری اعتبار سے سزا آپ دے سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا حدود کی سزا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو عدالت سجیسٹ کرتی ہے خود کہ بھئی یہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو قرآن مجید ظالم کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی عدالت میں اگر کیس چلا جائے تو تعزیری طور پر عدالت جو ہے اس شخص کو سزا دے سکتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی ویسے ہی کوئی ظلم کیے جائے نہیں۔